السلام علیکم دوستو، کیا اس پوری کائنات میں ہم انسان ہی اکیلے ہیں یا پھر ہمارے علاوہ بھی کہیں اور کوئی انٹیلیجنٹ لائف موجود ہے؟ اگر حقیقت میں ایلینز کا وجود ہے تو یہ سوچنا بہت فطری ہے کہ شاید ایلینز کے دماغ میں بھی اسی طرح کے سوالات اٹھتے ہوں کہ کہیں وہ اس یونیورس میں اکیلے تو نہیں۔ ہمارے یونیورس میں دو انٹیلیجنٹ سپیشیز کے درمیان رابطہ کیسے قائم کیا جائے، اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ناسا نے کئی پروجیکٹس شروع کیے تاکہ ہم کسی طرح ایلینز کو ایک پیغام بھیج سکیں۔ یہ سال 1977 کی بات ہے جب ناسا نے اپنا وویجر 1 اسپیس کرافٹ لانچ کیا اور اس کا مشن واضح طور پر متعین کیا۔ ہمارے سولر سسٹم یعنی نظام شمسی کی ایکسپلوریشن کو بیرونی سیاروں کے ارد گرد سے لے کر سورج کے اثر کے علاقے کی سرحدوں تک اور شاید اس سے بھی آگے تک بڑھانا۔ سادہ زبان میں کہا جائے تو یہ ایک انٹرسٹیلر یعنی بین النجمی مشن تھا۔ ہماری ملکی وے کہکشاں میں کروڑوں اربوں سولر سسٹمز ہیں اور ان سولر سسٹمز کے درمیان جو جگہ ہے اسے انٹرسٹیلر اسپیس یا بین النجمی خلا کہا جاتا ہے۔ آج کے دن تک ناسا نے 5 مشنز لانچ کیے ہیں۔ ان کے نام پائنیئر 10، پائنیئر 11، وویجر 1، وویجر 2 اور نیو ہورائزنز ہیں، اور ان 5 میں سے صرف 2 ہی حقیقت میں انٹرسٹیلر اسپیس تک پہنچ پائے ہیں، کیونکہ نظام شمسی کو چھوڑنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، اور یہ جو 2 باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ بہت خاص ہیں۔ وویجر 1 اور وویجر 2 ان دونوں نے نظام شمسی کا ایسا سفر کیا کہ ہمیں جوپیٹر یعنی مشتری، سیٹرن یعنی زحل، یورینس اور نیپچون کی کمال تصاویر حاصل ہوئیں۔ آج کے دن تک وویجر 2 واحد اسپیس کرافٹ ہے جو یورینس اور نیپچون کے قریب گیا ہے، اور وویجر 1 کا سفر تو اتنا طویل رہا کہ یہ باضابطہ طور پر زمین سے سب سے دور جانے والا مین میڈ آبجیکٹ بن چکا ہے۔ اکتوبر 2024 تک یہ زمین سے 24.7 بلین کلومیٹرز دور ہے۔ لیکن ان دونوں وویجرز کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان میں ایلینز کے لیے بہت سارے پیغامات موجود ہیں جنہیں یہ خلا میں ساتھ لیے گھوم رہے ہیں۔ یہ پیغامات اس امید کے ساتھ بھیجے گئے ہیں کہ شاید کبھی ہماری ملاقات ایلین سے ہو اور ان پیغامات کے ذریعے ہم انہیں اپنے بارے میں بتا We سکیں۔ step out of our solar system into the universe. آخر ان میسیجز میں ایسا کیا ہے؟ انسانوں کی طرف سے وہ کون سا پیغام ہے جو ناسا ایلینز کو دینا چاہتا ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں وویجر مشنز کی پوری کہانی جانتے ہیں۔ یہ 1965 کی بات ہے جب ناسا میں کام کرنے والے ایک انجینئر نے محسوس کیا کہ ہمارے سولر سسٹم کے آخری 4 پلینٹ یعنی جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپچون ایک منفرد جیومیٹرک ارینجمنٹ میں 1970 کی دہائی کے آخر تک آنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی منفرد ترتیب تھی جو 175 سالوں میں صرف ایک بار آتی ہے۔ اس ترتیب کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایسا اسپیس کرافٹ بھیجا جا سکتا تھا جو ان چاروں سیاروں کی ثقلی قوتوں یعنی گریویٹیشنل فورسز کا فائدہ اٹھا کر ان چاروں سیاروں کے قریب سے گزر جائے، بہت کم ایندھن اور وقت کا استعمال کرتے ہوئے۔ اس پرنسپل کو گریوٹی اسسٹ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کسی سیارے یا خلا میں موجود کسی اور شے کے ماس کا استعمال کرنا اپنی رفتار اور راستے کو تبدیل کرنے کے لیے۔ اسی اصول کی بنیاد پر ناسا نے وویجر 1 اور وویجر 2 کے مشنز کی منصوبہ بندی کی، اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں اسپیس کرافٹ کو لانچ کرنے کے لیے 1977 کا انتخاب کیا گیا۔ مشن کے مطابق وویجر 1 کو جوپیٹر اور سیٹرن کے قریب سے فلائی بائی کرتے ہوئے خاص طور پر سیٹرن کے بڑے چاند ٹائٹن پر فوکس کرنا تھا، اور دوسری طرف وویجر 2 کو جوپیٹر، یورینس اور سیٹرن اور نیپچون کے قریب سے گزرنا تھا۔ اگر ان دونوں اسپیس کرافٹ کے ڈیزائن کی بات کی جائے تو ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ دونوں ہی 3 ریڈیو آئسوٹوپ تھرمو الیکٹرک جنریٹرز کے ذریعے پاور تھے، اور ان میں کوئی سولر پینلز نہیں لگے تھے، کیونکہ جیسے ہی مارس اور جوپیٹر کو پار کیا جاتا سورج کی انرجی بے حد کمزور ہو جاتی ہے، اور اتنا دور پہنچ کر سورج کی کرنوں میں اتنی توانائی باقی نہیں رہتی کہ اس سے کوئی سولر انرجی حاصل کی جا سکے۔ چونکہ ان کا مشن نظام شمسی سے آگے تک تھا، اس لیے یہ ڈیوائسز پلوٹونیم ایلیمنٹ کے ریڈیو ایکٹیو ڈیکے سے پاور تھیں۔ جب پلوٹونیم ڈیکے ہوتا ہے تو اس سے توانائی پیدا ہوتی ہے، اور اس توانائی کو بجلی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہیں سے ان آلات کا نام ریڈیو آئسوٹوپ تھرمو الیکٹرک جنریٹر آتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں اسپیس پروبز میں 10 سائنسی آلات نصب
کیے جاتے ہیں، جن میں 2 کیمرہ امیجنگ سسٹم شامل تھا جو تصاویر لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اسپیکٹرومیٹر جو ہائیڈروجن کی ابنڈنس کو میجر کرتا اور دوسرا اسپیکٹرومیٹر جو خلا میں الٹرا وائلٹ ایکٹیویٹی کو ماپتا۔ اس کے علاوہ ایک میگنیٹومیٹر نصب تھا جو سیاروں کی میگنیٹک فیلڈز کو ماپتا، اور ایک ہائی گین اینٹینا جو زمین کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دیگر چھوٹے موٹے آلات مختلف ریڈیشن لیولز کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وویجر 2 کا لانچ وویجر 1 سے پہلے 20 اگست 1977 کو کیا جاتا ہے، Mission, and we have liftoff. جبکہ 16 دن بعد وویجر 1 کو 5 ستمبر 1977 کو لانچ کیا گیا۔ ناسا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے لانچ ہونے والے وویجر 1 کا راستہ وویجر 2 کے مقابلے میں زیادہ چھوٹا اور تیز تھا، اس لیے پہلے وویجر 1 جوپیٹر تک پہنچتا ہے۔ مارچ 1979 میں وویجر 1 نے جوپیٹر کا زبردست ٹائم لیپس بنایا۔ یہ 66 مختلف امیجز سے بنایا گیا تھا اور ہر تصویر جوپیٹر کے ایک روٹیشن پیریڈ کے بعد لی گئی تھی۔ تقریباً 10 گھنٹے کا وقت لگتا ہے مشتری کو گھومنے میں، اور یہ پہلی بار تھا کہ ہمیں مشتری اور اس کے ماحول کی اتنی صاف اور واضح تصاویر دیکھنے کو ملی۔ یہیں پر جوپیٹر کی رنگز کی دریافت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ صرف سیٹرن کے گرد رنگز موجود ہیں، لیکن جوپیٹر کے گرد بھی رنگز کا انکشاف اس تحقیق کے دوران ہوتا ہے، حالانکہ وہ اتنے واضح طور پر نظر نہیں آتے جب تک کہ انہیں قریب سے نہ دیکھا جائے۔ جوپیٹر، اس کے چاند اور اس کی رنگز کو ملا کر جو سسٹم بنتا ہے اسے جووین سسٹم کہا جاتا ہے۔ لفظ جووین رومن دیوتا جوو سے آیا ہے جو آسمان اور بجلی کا دیوتا تھا، اور اسی جوو کا دوسرا نام جوپیٹر بھی ہے جس سے اس سیارے کا نام لیا گیا۔ ہمارے نظام شمسی میں جوپیٹر جیسے 3 اور سیارے بھی موجود ہیں، سیٹرن، یورینس اور نیپچون۔ ان سب سیاروں کے گرد بھی رنگز موجود ہیں، ان کے کئی چاند ہیں اور یہ سب گیس جائنٹس کہلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان چاروں سیاروں کو مل کر جووین پلینٹس کہا جاتا ہے، یعنی جوپیٹر جیسے پلینٹس۔ جووین سسٹم کی اس ایکسپلوریشن کے دوران وویجر 1 نے جوپیٹر کے چاند آئی او پر جاری وولکینک ایکٹیویٹی کو بھی دریافت کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انسانوں نے کسی اور سیارے پر ایکٹیو وولکینو کو دیکھا تھا۔ وویجر 1 کی جوپیٹر تک پہنچنے سے پہلے ہمیں لگتا تھا کہ جوپیٹر کے گرد 13 مختلف چاند موجود ہیں، لیکن اس مشن کے بعد پتہ چلا کہ 2 اور چاند بھی موجود ہیں۔ کچھ مہینوں بعد 9 جولائی 1979 کو وویجر 2 جوپیٹر کے قریب پہنچا، اور یہ جوپیٹر کے اور بھی زیادہ قریب تھا۔ اس کے قریب آنے پر ایک اور نیا چاند دریافت ہوا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ جوپیٹر کے پاس ایک اور چاند بھی موجود ہے۔ وویجر مشنز کی دریافتوں کی دولت جوپیٹر کے چاندوں کی تعداد 13 سے بڑھ کر 16 ہوگی، لیکن آج کے دن تک ہم نے جوپیٹر کے گرد 95 مختلف چاند دریافت کر لیے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، 95 ڈیفرنٹ مونز جو جوپیٹر کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں۔ تقریباً 1.5 سال بعد 12 نومبر 1980 کو وویجر 1 سیٹرن کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت تک وویجر 1 کی رفتار وویجر 2 کے مقابلے میں کافی تیز ہو چکی تھی، اور وویجر 2 کو سیٹرن تک پہنچنے میں مزید 9 ماہ لگے۔ سیٹرن پر پہنچتے ہی وویجر 1 نے 3 نئے چاند دریافت کیے، ایٹلس، پرومیتھیس اور پینڈورا۔ اس وقت تک سیٹرن کے معلوم چاندوں کی فہرست تقریباً 15 تھی، لیکن آج کے دن تک ہم نے سیٹرن کے 146 چاند دریافت کر لیے ہیں۔ وویجر 1 نے سیٹرن کے کئی چاندوں کی تصاویر بھی لی ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے دلچسپ چاند شاید ٹائٹن ہے۔ زمین کے علاوہ یہ ہمارے نظام شمسی میں واحد سیارہ ہے جہاں ہمیں واضح ثبوت ملتے ہیں کہ وہاں مائع حالت یعنی لیکوڈ سٹیٹ میں پانی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی سائنس فکشن فلمیں ٹائٹن پر بنائی گئی ہیں، جن میں اسے ایک ایسی جگہ کے طور پر دکھایا گیا ہے جہاں یا تو ایلینز رہتے ہیں یا جہاں انسان جا کر رہ سکتے ہیں اور اسے اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ سیٹرن کو پار کرنے کے بعد وویجر 1 اور وویجر 2 کے راستے الگ ہو جاتے ہیں، اور دونوں مشنز نے ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں سفر شروع کرنا تھا۔ وویجر 2 اپنے مشن کے دوران یورینس اور نیپچون کی طرف سفر کرتا ہے، اور یہ پہلا اور واحد انسان کا بنایا ہوا خلائی جہاز بن جاتا ہے جو ان سیاروں کے قریب سے گزرتا ہے۔ 1986 میں یہ یورینس کے قریب پہنچتا ہے اور 1989 میں نیپچون کے قریب سے گزرتا ہے، اور ہمیں ان سیاروں کی حیرت انگیز تصاویر موصول ہوتی ہیں۔ دوسری طرف وویجر 1 اپنی سمت بدل لیتا ہے اور ایکلپٹک پلین سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو ایکلپٹک پلین ایک خیالی سطح ہے جس پر ہمارے نظام شمسی کے تمام سیارے اپنے مداروں میں سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ اگر اسے 3 ڈائمینشنز میں دیکھا جائے تو یہ کچھ اس طرح نظر آتا ہے، گویا تمام سیارے تقریباً ایک فلیٹ سطح پر گردش کر رہے ہیں۔ وویجر 1 اس سطح سے اوپر نکل جاتا ہے اور اپنے سفر میں گریوٹی اسسٹ کی مدد سے زبردست رفتار حاصل کر لیتا ہے۔ آج کے دن یہ خلا میں تقریباً 60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر
کر رہا ہے۔ ایک ڈایاگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وویجر 1 اور وویجر 2 آج کہاں موجود ہیں۔ 1 جنوری 1990 کو وویجر کے انٹرسٹیلر مشن کی شروعات ہوتی ہے، جو بنیادی طور پر سورج کے اثر و رسوخ سے باہر نکلنے کا مشن تھا۔ اگلے ہی مہینے ویلنٹائن ڈے کے دن 14 فروری 1990 کو وویجر 1 نے ایک بہت مشہور تصویر کھینچی، جسے دا پیل بلو ڈاٹ کہا جاتا ہے۔ اس تصویر میں وویجر 1 زمین سے تقریباً 6 ارب کلومیٹر دور تھا، اور ہماری زمین اس تصویر میں صرف ایک چھوٹے سے نیلے نقطے کے طور پر نظر آتی ہے۔ وویجر 1 کے کیمرے نے جس طرح زمین کی تصویر لی تھی، اسی نقطۂ نظر سے خلائی جہاز نے ہمارے نظام شمسی کی ایک اندرونی سیلفی بھی لی، جس میں وینس، زمین، مشتری، زحل یعنی سیٹرن، یورینس اور نیپچون شامل تھے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ مرکری اور مارس کہاں ہیں، تو وہ اس تصویر میں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ سورج کی روشنی اتنی زیادہ ریفلیکٹ ہو رہی تھی کہ وہ اس میں چھپ گئے۔ اور جہاں تک پلوٹو کا تعلق ہے، بیچارہ پلوٹو اب ایک سیارہ نہیں مانا جاتا، لہٰذا کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ پلوٹو اس تصویر کے لیے بھی بہت چھوٹا تھا، اسی لیے وہ نظر نہیں آیا۔ یہ آخری چند تصاویر لینے کے بعد وویجر 1 کے کیمرے کو بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ انرجی اور میموری کی بچت ہو سکے۔ اس کے بعد وہاں کچھ ایسا تھا بھی نہیں جس کی تصاویر اندھیرے میں لی جا سکتی۔ وویجر 1 سیدھا آگے بڑھتا ہے انٹرسٹیلر اسپیس کے اندھیرے کی طرف۔ اس کے بعد کئی سالوں تک وویجر 1 سے کوئی اپڈیٹ موصول نہیں ہوتی۔ پھر 1998 میں ایک مختصر اپڈیٹ آتی ہے، جس میں بتایا گیا کہ یہ زمین سے سب سے دور پہنچنے والا انسان کا بنایا ہوا آبجیکٹ بن گیا ہے۔ سال 2004 میں یہ بتایا گیا کہ وویجر 1 نے ٹرانسمیشن شاک کو عبور کر لیا ہے۔ یہ نظام شمسی کے کنارے پر ایک ایسا نقطہ ہے جہاں سولر ونڈ اچانک سے سست ہو جاتی ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ سولر ونڈ کیا ہے؟ دراصل یہ سورج سے آنے والے چارج پارٹیکلز ہیں، جو ہمارے نظام شمسی کے گرد ایک بلبلہ بناتے ہیں، جسے ہیلیوسفیر کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہیلیوسفیر ہمیں بین النجمی انٹرسٹیلر تابکاری سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب ہم ہیلیوسفیر کی بیرونی حد یعنی ہیلیوپاز کے قریب پہنچتے ہیں، تو سورج سے نکلنے والی سولر ونڈ مزید کمزور ہو جاتی ہے۔ اس ڈایاگرام کو دیکھ کر آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ ابتدا میں ہمارے تمام سیارے ہیں، اور نیپچون کے بعد ایک کیوپر بیلٹ آتی ہے، جہاں سے بہت سے کامٹس نکل کر آتے ہیں۔ یہیں سے ٹرمینیشن شاک کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جس کے بعد ہیلیوپاز کی حد آتی ہے۔ ہیلیوپاز کے بعد بہت سے ڈایاگرامز میں ایک بو شاک کے علاقے کو دکھایا جاتا ہے، جو انٹر اسٹیلر اسپیس میں داخل ہونے سے پہلے آتا ہے۔ بہت سے سائنسدانوں کا یہ ماننا تھا وویجر 1 کے اس علاقے میں داخل ہونے سے پہلے، لیکن جب وویجر 1 نے 25 اگست 2012 کو ہیلیوسفیر کو پیچھے چھوڑ کر انٹر اسٹیلر اسپیس میں داخل ہوا، تو سائنسدانوں کی سوچ میں مکمل تبدیلی آ گئی۔ اب سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ بو شاک کا علاقہ دراصل ایک انٹریکشن زون ہے، جہاں انٹرسٹیلر ریڈیشن اور سولر ونڈز آپس میں ملتے ہیں۔ اسے آپ ایک طرح کے ڈیفیوژن یعنی پھیلاؤ والے علاقے کی طرح سمجھ سکتے ہیں، جہاں کوئی واضح حد نہیں ہوتی۔ سوچ کر دیکھیں دوستو، یہ 2012 تھا کہ وویجر 1 نے اس باؤنڈری کو عبور کیا اور بین النجمی خلا میں داخل ہو گیا۔ اس انٹرسٹیلر مشن کو انٹرسٹیلر اسپیس تک پہنچنے میں پورے 22 سال لگے۔ نہ صرف یہ، بلکہ ناسا نے اس بات کی تصدیق کے لیے بھی 9 مہینے صرف کر دیے، اور کئی سالوں تک ڈیٹا کو دوبارہ جانچا گیا۔ آخرکار ستمبر 2013 میں انہوں نے اعلان کیا کہ انسانوں کے ہاتھوں سے بنائی گئی ایک چیز نے پہلی بار سولر سسٹم کی سرحدیں پار کر لی ہیں۔ یہ ڈیٹا سائنس کا ہی کمال ہے کہ اسپیس ایکسپلوریشن کے اس میدان میں ہم اتنی ساری چیزوں کو بہتر سمجھ پائے۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ وویجر 1 نے حد پار کی؟ یہ ہمیں معلوم ہوا دوستو اس کے پلازما ویو انسٹرومنٹ سے۔ 9 اپریل اور 20 مئی 2013 کے درمیان ایک طاقتور سولر ایرپشن نوٹ کی گئی وویجر 1 میں۔ اس ایرپشن کی وجہ سے وویجر 1 کے قریب کے الیکٹران وائبریٹ ہونے لگتے ہیں، اور محققین نے نوٹ کیا کہ وویجر 1 کے آس پاس کے جو الیکٹران کی ڈینسٹی ہے، وہ ہیلیوسفیر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اسی سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ انٹرسٹیلر اسپیس میں پہنچ گیا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الیکٹرانز کی ڈینسٹی سولر سسٹم کے باہر زیادہ ہے اور سولر سسٹم کے اندر کم ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہیلیوپاز کا جو علاقہ تھا، وہاں سولر ونڈز میں ایک بہت بڑا ڈپ محسوس ہوتا ہے۔ جب وویجر 1 ہیلیوپاز کے علاقے میں تھا، تو وہاں الیکٹران کی کثافت یعنی ڈینسٹی بہت کم ہو گئی تھی، اور جیسے ہی یہ انٹرسٹیلر اسپیس میں آیا، ایک اچانک سپائک دیکھنے کو ملی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہیلیوپاز سے پہلے جو الیکٹران کی کثافت میں سپائک آئی تھی، وہ سولر ونڈ کی وجہ سے تھی، اور ہیلیوپاز کے بعد جو سپائک آئی الیکٹران کی کثافت میں، یہ انٹرسٹیلر ونڈز کی وجہ سے تھی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس ہائی گین اینٹینا کی مدد سے معلوم ہو رہی تھی۔
ساری تصاویر، تمام آلات کی دریافتیں اور تمام مشن کی اہم معلومات سب اس اینٹینا کے ذریعے منتقل ہو رہی تھیں اور زمین پر وصول کی جا رہی تھیں ناسا کے 3 ڈیپ سپیس نیٹ ورک اسٹیشنز کے ذریعے۔ ڈیپ سپیس نیٹ ورک اسٹیشنز بھی اپنے آپ میں کمال کی چیز ہیں۔ یہ دھرتی کے 3 کونوں میں موجود ہیں، کیلیفورنیا، میڈرڈ اور کینبرا۔ یہ تینوں لوکیشن زمین کا زیادہ سے زیادہ ایریا کور کرتی ہیں۔ جب محققین کو یہ سارا ڈیٹا ملا تو انہوں نے اسے بیک ٹریک کیا اور دیکھا کہ وویجر 1 ایگزیکٹلی کس دن انٹرسٹیلر سپیس میں داخل ہوا تھا۔ تب 25 اگست 2012 کی تاریخ کی تصدیق ہو جاتی ہے، اور اتفاقی بات دیکھیں، یہ وہی دن تھا جب چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان نیل آرمسٹرانگ کا انتقال ہوا تھا۔ اچھا، یہ ساری باتیں تو ہوئیں وویجر 1 کی، تو وویجر 2 کا کیا ہوا؟ وویجر 2 نے بھی انٹرسٹیلر سپیس میں قدم رکھا تقریباً 6 سال بعد 5 نومبر 2018 کو۔ صرف 2 سپیس پروبز جو آج تک ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، ان دونوں میں موجود ہیں ایلینز کے لیے کچھ پیغامات۔ اب چاہے ان دونوں وویجر مشنز نے کئی سارے ریکارڈز توڑے ہوں، لیکن ایلینز کو پیغام بھیجنے کی کوشش میں یہ پہلے اسپیس کرافٹس نہیں تھے۔ پائنیئر 10 اور پائنیئر 11 نے بھی یہ کوشش کی تھی۔ دراصل جو پیغامات وویجرز میں بھیجے گئے ہیں وہی پیغامات پہلے پائنیئر 10 اور 11 میں بھی بھیجے گئے تھے، بس فرق یہ ہے کہ وویجر میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ ان پیغامات کو ارسال کیا گیا ہے۔ پائنیئر پلیٹ ایک چھوٹی سی گولڈ اینوڈائزڈ ایلومینیم کی پلیٹ ہے جو پائنیئر 10 اور 11 کے اسپیس کرافٹس میں لگائی گئی تھی۔ اس پر لکھی گئی چیزیں ایلینز کو ہماری زمین کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ناسا نے اسے مارک آف مین کہا ہے۔ یہ پلیٹ صرف 15 سے 23 سینٹی میٹر کی ہے، لیکن اس پر 5 انگریوڈ ڈایاگرامز ہیں جو گلیکسی میں ہماری لوکیشن کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں۔ درمیان میں ایک ریڈیل ڈایاگرام ہے جو دراصل ایک نقشہ ہے۔ اس نقشے میں ہماری سورج کی پوزیشن کو 14 پلسرز کے ریلیشنز میں دکھایا گیا ہے۔ پلسرز وہ ڈی جنریٹڈ ستارے ہوتے ہیں جو تیزی سے گھومتے ہیں اور باقاعدہ پلسز جنریٹ کرتے ہیں۔ اس نقشے کو سمجھنے کے لیے ذہانت کی سطح اتنی ہونی چاہیے کہ ایلینز کو یہ ساری معلومات پہلے سے معلوم ہوں۔ پلیٹ کے نچلے حصے میں سولر سسٹم کے سیاروں کو دکھایا گیا ہے اور سب سے بائیں جانب سورج ہے۔ اس کے بعد تمام سیارے آتے ہیں اور یہاں ایک تیر بنایا گیا ہے جو تیسرے سیارے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ وہ سیارہ ہے جہاں سے یہ اسپیس کرافٹ نکلا ہے۔ اس کے درمیانی دائیں حصے میں ایک اسپیس کرافٹ کا سلوہیٹ دکھایا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرائنگ ایک مرد اور ایک عورت کی ہے۔ بنیادی طور پر یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم انسان ایسے دکھتے ہیں جنہوں نے اس اسپیس کرافٹ کو بنایا ہے۔ موٹے طور پر دیکھا جائے تو یہ سلیٹ کافی سادہ سی ہے، زیادہ کچھ معلوم نہیں ہوگا ایلینز کو اگر انہوں نے اسے دیکھا، تو اسی لیے وویجر مشنز میں جو چیزیں بھیجی گئیں وہ اس سے کہیں زیادہ تفصیل میں ہیں۔ وویجر کے ساتھ بھیجے گئے پیغامات دراصل 12 انچ کی گولڈ پلیٹڈ کاپر ڈسک اور فونوگراف ریکارڈز ہیں جن میں آوازیں اور امیجز دونوں شامل ہیں۔ ایسے 2 ریکارڈز ہیں جو وویجر 1 اور وویجر 2 پر بھیجے گئے ہیں۔ آئیے تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا ہے۔ فونوگراف، جسے گراموفون بھی کہا جاتا ہے، یہ کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے۔ یہ فلیٹ ڈسک ہوتی ہیں جن میں آوازوں کو اسٹور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک زمانے میں کافی مقبول ہوا کرتی تھیں، خاص طور پر 1970 کی دہائی میں جب وویجرز کو بنایا جا رہا تھا۔ ان ڈسک پر گرووز ایک اسپائرل پیٹرن میں ترتیب دیے گئے ہوتے ہیں جن میں ساؤنڈ ویوز انکوڈڈ کی گئی ہوتی ہیں۔ جب ایک سوئی ان گرووز کے ساتھ لگ کر چلائی جاتی ہے تو وائبریشنز نکلتی ہیں جو ساؤنڈ باکس تک پہنچتی ہیں۔ یہاں پر ایک ممبرین ہوتا ہے جس کے وائبریٹ ہونے پر ان ڈسک میں ریکارڈ کی گئی ساؤنڈ ویوز دوبارہ سنائی دیتی ہیں۔ اکثر ان ساؤنڈ ویوز کو ایک ہارن کے ذریعے اور زیادہ ایمپلیفائی کیا جاتا ہے تاکہ بلند اور واضح آواز سنائی دے سکے۔ آج کے دن ہمارے پاس ٹرن ٹیبلز اور ریکارڈ پلیئرز ہیں جو اسی تصور پر کام کرتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی مختلف ہے۔ آج کے دور میں سوئچ سے ہونے والی وائبریشنز کو پہلے الیکٹریکل سگنلز میں تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر آواز کو ایمپلیفائی کیا جاتا ہے۔ یہ جو ریکارڈ وویجر میں بھیجا گیا ہے اسے گولڈن ریکارڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس ریکارڈ کے مواد کو 4 مختلف سیکشنز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا سیکشن ہے سینز فرام دی ارتھ، جس میں 115 امیجز اور ڈایاگرامز شامل ہیں جو ہمارے سیارے اور یہاں موجود مخلوقات کے بارے میں بتاتے ہیں، جن میں بنیادی میتھمیٹیکل، کیمیکل اور فزیکل ڈیفینیشنز بھی موجود ہیں۔ دوسرا ہے گریٹنگز فرام دی ارتھ، جس میں 55 مختلف زبانوں میں انسانوں کی جانب سے بولی گئی گریٹنگز ہیں۔ اس کے ساتھ ایک پرنٹڈ پیغام بھی ہے جو امریکی صدر جیمی کارٹر اور اس وقت کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کرٹ والڈہم نے لکھا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے ایلینز کو انگریزی آنا ضروری ہے۔ تیسرا سیکشن ہے میوزک فرام دی ارتھ، جس میں مختلف ثقافتی پس منظر کی 28 آڈیو ریکارڈنگز ہیں۔
جن میں مشرقی اور مغربی کلاسیکی موسیقی شامل ہے۔ چوتھا سیکشن ہے ساؤنڈز آف دی ارتھ، جس میں مختلف قدرتی آوازیں سنائی گئی ہیں، جن میں 21 مختلف انسانی سرگرمیوں، مشینوں اور قدرتی مظاہر کی آوازیں شامل ہیں۔ اب یہ واضح ہے کہ اگر ایلینز کو یہ آوازیں سننی ہیں تو انہیں اس فونوگراف کو چلانا آنا چاہیے، اور اسی لیے ناسا کے سائنسدانوں نے ان ڈبوں کے اندر ہدایات بھی رکھی ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ انہوں نے ان ہدایات کو کسی انگریزی یا اردو زبان میں نہیں لکھا، کیونکہ واضح طور پر ایلینز کو ہماری زبان سمجھنے کے امکانات کم ہیں۔ لیکن بری خبر یہ ہے کہ انہوں نے ان ہدایات کو ڈائیگرامز کی شکل میں پیش کیا ہے، اور میں بری خبر کیوں کہہ رہا ہوں، ذرا اس ڈائیگرام کو دیکھیں۔ آپ ایلینز کو تو بھول ہی جائیں، آپ خود دیکھیں اور بتائیں کہ کیا آپ ان ہدایات کو دیکھ کر سمجھ پا رہے ہیں کہ فونوگراف کی مشین کو کیسے چلانا ہے۔ میری رائے میں آج کے دور کے 90% انسان بھی ان ہدایات کو نہیں سمجھ پائیں گے، تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایلینز ان ڈائیگرامز کو دیکھ کر سمجھ پائیں گے کہ اس مشین کو کیسے چلانا ہے۔ ان ڈائیگرامز کا تھوڑا انگریزی ترجمہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں کس ڈائیگرام کا کیا مطلب ہے۔ فونوگراف کو چلانا ویسے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایلینز کو بس یہ سمجھنا ہوگا کہ کیسے ہم اس ڈسک کو لیں، اس ڈسک کو یہاں ڈالیں اور اس کے اوپر یہ سوئی لگائیں۔ لیکن سب سے مشکل کام ہوگا ان تصاویر کو دیکھ پانا۔ یہ تمام تصاویر جو آپ نے ابھی اسکرین پر دیکھی ہیں، یہ سب گولڈن ریکارڈ میں موجود ہیں۔ سال 1977 میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی جو انالاگ ڈسک پر امیجز کو جے پیگ جیسے فارمیٹ میں محفوظ کر سکے۔ وویجر کے کمپیوٹر سسٹم صرف 69 KB کا ڈیٹا محفوظ کر سکتے تھے، جو کہ صرف 0.07 میگا بائٹس ہے۔ ایک امیج کے لیے بھی یہ بہت کم ہے، 115 امیجز تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے ناسا نے انہیں ایک اسکرین پر پروجیکٹ کیا، ایک ٹیلی ویژن کیمرے سے ریکارڈ کر کے ان ویڈیو سگنلز کو آڈیو ویو فارم میں تبدیل کر دی، اور یہ تصاویر واقعی میں آڈیو کی فارم میں ان ڈسک میں محفوظ ہیں۔ تو اگر ایلینز انہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ریورس پروسیس کرنا ہوگا، آڈیو کے فارم میں جو ڈیٹا محفوظ ہے اسے واپس امیج میں تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ کیسے کیا جائے گا؟ ہدایات انٹرسٹیلر لفافے پر دی گئی ہیں، آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی اپنے آپ میں اتنی پیچیدہ اور تکنیکی ہے کہ اسے سمجھانے میں ایک الگ ویڈیو لگ جائے گی، تو ڈی کوڈ کرنے کا جھنجٹ چھوڑیں۔ میں آپ کو اب اسکرین پر دکھاتا ہوں کہ اس گولڈن ریکارڈ میں آخر کیا موجود ہے۔ 115 تصاویر کو جب ڈی کوڈ کیا جائے گا تو پہلی تصویر یہ سامنے آئے گی، ایک سفید کیلیبریشن سرکل، ایک سادہ بلیک اینڈ وائٹ ڈرائنگ ہے جو دو چیزیں کرتی ہے۔ پہلے یہ خود ریکارڈ کے سائز کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ اپنے آپ میں ایک سگنل بھی ہے کہ ڈی کوڈنگ صحیح طریقے سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد آئیں گی تصاویر، بنیادی ریاضیاتی تصورات، طبیعیاتی یونٹس، مقداروں کی تعریفیں۔ پھر دو سولر سسٹم کے نظام کے پیرامیٹرز کے ڈائیگرامز آتے ہیں جو سورج اور اس وقت کے 9 سیاروں کو دکھاتے ہیں۔ اس ڈائیگرام کے بعد شمسی نظام کے کئی دوسرے اجسام کی انفرادی تصاویر دکھائی جاتی ہیں، مارس، ارتھ، مرکری اور جوپیٹر۔ کچھ امیجز میں ایکسپلینیٹری سمبل جیسے کہ میتھمیٹیکل ڈیفینیشنز یا کیمیکل فارمولاز بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر یہ تصویر جس کا عنوان ہے مصر، ریڈ سی، سینائی پیننسولا، سویز اور نیل، اس میں زمین کی ایٹماسفیئر کی ترکیب بتائی گئی ہے۔ تصویر کے اوپر یہ ٹیگ دکھتا ہے کہ ہماری فضا میں نائٹروجن 78% ہے۔ یہاں کچھ کیمیائی عناصر، کیمیکل ایلیمنٹس کے ماڈلز بھی شامل ہیں، جیسے کہ ہائیڈروجن، کاربن، نائٹروجن، آکسیجن اور فاسفورس، جو کیمیائی عناصر زندگی کی بنیاد یعنی زندگی کے بنیادی بلاکس کو ظاہر کرتے ہیں۔ ڈی این اے کی ساخت کی بھی 2 تصاویر ہیں جو جینیاتی معلومات کی ٹرانسمیشن کو بھی سمجھاتی ہیں۔ اس کے بعد 20 امیجز انسانوں کی زندگی کو ظاہر کرتی ہیں، یا کچھ امیجز ایسی بھی ہیں جو انسانوں کی قابلیت کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے منہ کا استعمال چبانے، کھانے اور پینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہاں ایک تصویر گریٹ وال آف چائنا اور تاج محل کی بھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی بھی تصویر یہاں انسانوں کے منفی پہلو کو نہیں دکھاتی، کوئی جھگڑا یا عالمی جنگ یا کسی بھی جنگ کی بات نہیں کی گئی۔ ایک بہت ہی امید افزا اور مثبت پہلو انسانیت کا دکھایا گیا ہے۔ سب سے بڑا سوال تو یہاں پر یہی اٹھتا ہے کہ کیا کوئی بھی وویجر اسپیس کرافٹ کبھی کسی ایلین تک پہنچ پائے گا، اور اگر یہ کسی ایلین کی نسل تک پہنچ بھی گیا تو کیا اس ایلین کی نسل کے پاس اتنی ذہانت ہوگی کہ اس چیز کو ڈی کوڈ کر سکے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہاں پر نیچے کمنٹس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے وویجر 1 کا اسپیس کرافٹ 61,198 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز دوڑ رہا ہے، زمین سے تقریباً 2500 کروڑ کلومیٹر دور انٹرسٹیلر اسپیس کی گہرائیوں میں۔ بدقسمتی سے یہ زیادہ دن تک اور چلنے والا نہیں، اس کی پاور سپلائی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ سپلائی مکمل طور پر 2025 میں ختم ہو سکتی ہے۔ اس سے ہمارا کمیونیکیشن تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر موجود گولڈن ریکارڈ ہمیشہ کے لیے شاید محفوظ رہے۔